جناب فاطمہ بنت قیس فرماتی ہیں کہ میرے خامد نے مجھے طلاق دے دی، بلکہ آخری طلاق بھی دے ڈالی، آخری طلاق ہو گئی تو میں نے نبی علیہ السلام سے مطالبہ کیا کہ کم از کم عدت کے ایام میں میری رہائش کا حق اس کے ذمہ ہے، عدت کے ایام میں مجھے رہائش دے، عدت کے ایام میں مجھے خرچہ دے، میرا خرچہ بنتا ہے اس کے ذمہ۔ نبی علیہ السلام نے مسئلہ واضح کیا کہ چونکہ تمہیں آخری طلاق بھی ہو چکی ہے، اب تمہاری رہائش اس کے ذمہ نہیں ہے، اب تمہارا خرچہ اس کے ذمہ نہیں ہے۔ تو میرے بھائی یہاں پہ ایک مسئلہ بھی بتا دوں، اگر پہلی طلاق ہوئی ہو یا دوسری طلاق ہوئی ہو تو اس عورت کی رہائش اور اس کا خرچہ کس کے ذمہ ہے؟ خاوند کے ذمہ ہے، جب تک کہ عدت کے ایام ختم نہ ہو جائیں۔ اچھا، عدت کے ایام عورت اپنے والدین کے گھر میں گزار سکتی ہے؟ اگر پہلی طلاق ہوئی ہے یا دوسری طلاق ہوئی ہے تو عورت کو خاوند کا گھر چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے، اور عورت کے والدین کو، لڑکی کے والدین کو لڑکی کو لانے کی اجازت، ہمارے یہاں کھیل تماشا بنا ہوا ہے، ادھر طلاق ہوتی فوراً لاؤ نہیں رہو، سامان باہر نکالیں گے، اس کا سامان ہماری بیٹی کو فارغ کریں، ہم نہیں جا رہے دیں گے۔ کہاں گے اللہ کے رسول کی اطاعت؟ کہاں گے اللہ کا ڈر؟ غصے میں آ کے آپ رب کو بھول گئے، غصے میں آ کے آپ اللہ کے رسول کو بھول گئے۔ یہاں پتہ چلتا ہے کون ہے اللہ کے رسول سے پیار کرنے والا۔ عدت کے یہ ایام سسرال میں گزارنا لڑکی کے لیے آسان کام نہیں ہے، لیکن اللہ کے رسول کا حکم ہے اور اسی میں لڑکی کے لیے خیر ہے۔ کیا خیر ہے؟ کتنے دن گزارے گی وہاں پہ؟ 90 دن۔ کتنے دن گزارے گی؟ 3 ہے، 3 پیریڈ ادھر گزارنے ہیں۔ 3 پیریڈ جو ہے وہاں پہ گزارنے ان کے تقریباً 90 دن۔ 90 دنوں میں کئی دفعہ خامد سوچے گا کہ میں بیوی سے صلح کر لوں، رجوع کر لوں، کئی دفعہ بیوی سوچے گی میں معافی مانگ لوں، کئی دفعہ بچے روئیں گے تو بچوں کا باپ سوچنے میں مجبور ہوگا کہ چلی گئی تو بچے کون پالے گا، فیڈر کون بنائے گا، پیمپر کون تبدیل کرے گا، یہ تو رات کو نیند خراب کرتے ہیں، کون سنبھالے گا؟ جب کسی پیریڈ سے فارغ ہوگی، نہا دھو کے سامنے آئے گی، ہو سکتا ہے خامد صلح کرنے پہ کیا ہو جائے؟ مجبور ہو جائے۔ یہ شریعت کی حکمتیں ہیں، لیکن ہم شریعت کی پرواہ نہیں کرتے، غصے میں آ کے شریعت کو نظر انداز کرتے ہوئے، اللہ کے رسول کو نظر انداز کرتے ہوئے بیٹی کو لے جاتی ہے، اور پھر وہاں پہ لوگوں کو فون کر رہے ہوتے ہیں یہاں صلح کروا دیں۔ اب وہ آ گئی ہے، اب واپس لے جانا آسان کام نہیں ہے۔ اب درمیان میں کئی لوگ لڑانے والے شامل ہو جائیں گے، تیلیاں لگانے والے، نفرتیں پھیلانے والے، چغلیاں کرنے والے، اب تو ان کو موقع ملے گا۔ تو بہرحال فاطمہ بنت قیس کو کون سی طلاق ہو چکی تھی؟ اچھا، اگر کوئی خامد اپنی بیوی کو 1000 طلاق دے دے تو اس کا کیا بنے گا؟ اگر صلح کرنے سے پہلے طلاقیں 1000 دے، لاکھ دے، کروڑ دے، صحیح بات یہ ہے تو کتنی طلاقیں ہوں گی؟ 1۔ ہاں، صلح کر لے، ابھی طلاق دی ہے، 1 منٹ کے بعد صلح کر لی ہے، پھر اگلے منٹ میں طلاق دے دی تو یہ دوسری طلاق ہے۔ لیکن رجوع کرنے سے پہلے، صلح کرنے سے پہلے جتنی مرضی طلاقیں دیتے چلے جائیں وہ ایک ہی قرار پائے گی، اور ایسی حرکت کرنی نہیں چاہیے، دینی ایک ہی طلاق چاہیے۔ جب ضرورت ہو کتنی طلاقیں دینی چاہیے؟ ایک ہی۔ تو فاطمہ بنت قیس، نبی علیہ السلام کہتے ہیں کہ تمہارا کوئی حق نہیں ہے، نہ رہائش کے معاملے میں نہ خرچہ کے معاملے میں، البتہ میں تم سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ جب تمہاری عدت کے ایام ختم ہو جائیں تو مجھ سے رابطہ کرنا، مجھے بتانا، میرے پاس آنا۔ جناب فاطمہ بنت قیس آپ کے پاس آ گئی، اللہ کے رسول عدت کے ایام ختم ہو گئے اور مجھے نکاح کا پیغام بھیج دیا 3 لوگوں نے۔ کون کون؟ بیٹا نام نوٹ کیجیے، بھی پوچھنے میں۔ امیر معاویہ پہلے نمبر پہ کون ہے؟ رضی اللہ تعالی عنہ۔ دوسرے نمبر پہ ابو جہم، تیسرے نمبر پہ اسامہ بن زید۔ ہاں جی بیٹا، پیچھے جو بچے بیٹھے ہوئے ہیں، تیسرے نمبر پہ کون ہے؟ اور تیسرے صحابی کے نام کیا لیا آپ کو؟ بچے بیٹھے ہوئے، کوئی بتا دے آپ میں سے۔
اسامہ بن زید. آپ علیہ السلام کہتے ہیں فاطمہ معاویہ فقیر آدمی ہے. معاویہ کیا ہے؟ فقیر آدمی ہے، یعنی کہ تمہارا خرچہ پورا نہیں کر سکے گا. اور جہاں تک تعلق ابو جہم کا، بڑا سخت ہے، بڑی پٹائی کرتا ہے. بڑی کیا کرتا ہے؟ پٹائی کرتا ہے. اس کو بھی رہنے دو. اب اللہ کے رسول یہاں پہ مشورہ دے رہے ہیں اور کہا ایسا کرو تم اسامہ بن زید سے نکاح کر لو. کس سے نکاح کر لو؟ میرے بھائی یہاں پہ مسائل نوٹ کریں. نمبر 1، ادھر طلاق ختم ہوئی ہے، طلاق کے عدت ختم ہوئی ہے، اور ادھر نکاح کا پیغام بھیجنے والوں نے نکاح کے پیغام بھیجے ہیں. کتنے لوگوں نے؟ اور ہمارے یہاں بیوہ سے نکاح کرنا جرم، طلاق یافتہ سے نکاح کرنا جرم. وہ پاکیزہ معاشرہ تھا جہاں پہ کسی بھی عورت کو خامن کے بغیر نہیں رہنے دیتے تھے، اور اسی لیے اسلام نے 2 شادیوں کی، 3 شادیوں کی، 4 شادیوں کی اجازت دی ہے. کیونکہ ہر آدمی کماری سے شادی کرنا چاہتا ہے، لیکن دوسری شادی کرو کوئی بات نہیں، دوسری شادی بھی طلاق یافتہ سے کر لیتے ہیں، دوسری شادی بیوہ سے کر لیتے ہیں. تو دوسری شادی کی اسلام نے اجازت دی ہے. اس میں فائدہ عورتوں کا ہے کہ مردوں کا؟ میرا موضوع نہیں ہے، میں موضوع سے باہر نہیں نکلنا چاہتا، ورنہ اس میں عورتوں کے اتنے فوائد ہیں کہ آپ سوچ نہیں سکتے. اسلام نے دوسری شادی کی اجازت دے کر کس پہ احسان کیا؟ مردوں پہ احسان نہیں کیا، عورتوں پہ احسان کیا ہے. یہ اسلام کی عورتوں کی ذات نے کی ہے. لیکن میرا موضوع نہیں، میں اس لیے موضوع سے باہر نہیں نکلوں گا. تو بہرحال آپ کیا کہتے ہیں کہ تم اسامہ سے نکاح کر لو، اور آگے سے فاطمہ بنت قیس کیا کہتی؟ اسامہ اسامہ. ان کے فاطمہ بنت قیس حیران ہے کہ اللہ کے رسول مجھ سے نکاح کرنے کے بارے میں اسامہ بن زید کا نام لے رہے ہیں. دوسرے لفظوں میں کہنا چاہتے ہیں کہ اسامہ اس قابل کہاں کہ میں اس سے نکاح کروں. میرے بھائی توجہ سے، کیوں؟ امام نووی رحمہ اللہ اس حدیث کی شرح کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ اسامہ بن زید کا نمبر 1 رنگ سیاہ تھا. رنگ کیا تھا؟ سیاہ تھا. دوسرے نمبر پہ اسامہ بن زید ایک غلام خاندان سے تعلق رکھتے تھے، اور فاطمہ بنت قیس قریشی عورت. تو کہا اسامہ سے نکاح کرتے. نبی علیہ السلام نے کیا کہا تھا اس موقع پہ؟ میرے بھائی توجہ چاہتا ہوں آپ کی آنکھیں ذرا ادھر گھمائیں، ذرا ادھر نہیں، ادھر میری طرف. تو کیا کہا تھا اللہ کے رسول علیہ السلام نے؟ طاعت اللہ وطاعت رسولہ خیر لک. فاطمہ اللہ کی بات مان لو، اللہ کے رسول کی بات مان لو، اسی میں تمہارے لیے خیر ہے. میرے بھائی رسول نوٹ کر لیں، اللہ کے رسول کی بات ماننے میں کیا ہے؟ خیر ہے. آپ کا کہیں پہ نکاح ہونے والا ہے، لڑکی والوں نے کہہ دیا لڑکی تب دیں گے جب داڑھی مونڈو گے. اس لڑکی کو چھوڑ دیں، داڑھی کو نہ چھوڑیں، اسی میں آپ کے لیے ہے. آپ نے مسجد میں درس سنا کہ سودی ملازمت جائز نہیں ہے، اور آپ پریشان ہیں دنیا کیسے گزرے گی، زندگی کے ایام کیسے گزریں گے، کھانا گھر میں کہاں سے آئے گا. لیکن یہ حدیث ذہن میں لے آئیں کہ اللہ کے رسول کی بات مان لیں، سودی ملازمت چھوڑ دیں، اسی میں آپ کے لیے ہے. لیکن خیر کئی دفعہ فوری طور پہ نظر نہیں آتی، ازمائشیں آتی ہیں. صحابہ کرام ایمان لے کر آئے تو فوری طور پہ ان کے گھروں کی چھتیں پھٹ گئی تھیں اور اوپر سے درہم و دینار گرتے تھے. ایسا ہی ہے، بلکہ کیا ہوا؟ قربانیاں دینا پڑی. جناب بلال کو مکہ کی پتھریلی زمین پہ لٹایا جاتا ہے، ظلم کے پہاڑ توڑے جاتے ہیں، پھر بھی کہتے ہیں اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے. اللہ کے نیک بندوں پہ قربانیاں آتی ہیں. آپ بینک کی ملازمت چھوڑیں گے، میں یہ نہیں کہتا کہ آپ کو کہیں حلال نوکری 2 لاکھ کی مل جائے گی. ہو سکتا ہے آپ کو ریڈی لگانی پڑے، ہو سکتا ہے آپ کے گھر میں فاقوں کی نوبت آ جائے، ہو سکتا ہے آپ کو اپنے بچوں کو اعلیٰ اسکول سے چھڑا کر سرکاری اسکول میں بھیجنا پڑے، لیکن انجام آپ کا دنیا میں بھی اچھا ہوگا، آخرت میں بھی اچھا ہوگا. آپ جناب فاطمہ بنت قیس سے کیا کہہ رہے ہیں
کہ فاطمہ اسی میں تمہاری خیر ہے، اللہ کے رسول کی بات مان لو۔ جناب فاطمہ کہتی ہے میں نے اللہ کے رسول کی بات مان لی، اسامہ بن زید سے نکاح کر لیا، دنیا میرے خاون پہ رشک کیا کرتی تھی، میں خود بھی اپنے خاون پہ رشک کیا کرتی تھی۔ جناب معقل بن یسار کی کہانی بھی سن لی، صحیح حدیث بیان کر رہا ہوں، کس سے کہانیاں نہیں۔ آج ہم برادری کی خاطر اللہ کے رسول کی پرواہ نہیں کرتے، برادری کی خاطر ہم بدعات کا ارتکاب کرتے ہیں۔ سنیے ذرا، معقل بن یسار کہتے ہیں کہ میں نے اپنی بہن کا نکاح ایک آدمی سے کر ڈالا، اس نے طلاق دے دی بعد میں، اور عدت کے ایام میں صلح بھی نہیں کی، رجوع بھی نہیں کیا۔ جب عدت کے ایام ختم ہو گئے پھر رابطے شروع کر دیے۔ ہمارے یہاں بھی یہی کام چل رہا ہے، عدت کے ایام میں صلح نہیں کرتے، بعد میں مولوی صاحب اب کیا کریں، مولوی صاحب کہتے ہیں بلا رہا ہوگا، کیوں جی؟ استغفر اللہ، اللہ تعالیٰ معاف کر کے حلالے جیسی لعنت سے۔ تو بہرحال معقل بن یسار کہتے ہیں کہ اب وہ رابطے کرنا شروع ہو گیا، اور میری بہن بھی چاہتی تھی کہ دوبارہ مجھے پہلا خامد ہی مل جائے۔ عورتوں میں بڑی غیرت ہوتی ہے، اور عورتیں شرم و حیا والی ہوتی ہیں، وہ نہیں چاہتی کبھی اس آدمی کے پاس کبھی اس آدمی کے پاس۔ ان کو پتا ہوتا ہے کہ پہلے خامد کا سلوک اچھا نہیں تھا، پھر بھی چاہتی ہیں کہ پہلے سے صلح ہو جائے، دوسرا خامد دیکھنا نہ پڑے۔ لیکن معقل بن یسار نے کہا میں نے تم سے اپنی بہن کا رشتہ کیا، تمہیں عزت دی، اور تم نے اسے طلاق دی، اور عزت کے ایام میں رجوع بھی نہیں کیا، صلح بھی نہیں کی، اب آ گئے ہو دوبارہ صلح کرنے کے لیے، اب آ گئے ہو نئے نکاح کے لیے، اللہ کی قسم میں اپنی بہن تمہارے نکاح میں نہیں دوں گا۔ یہ قسم کس نے اٹھائی ہے؟ آپ بیٹا کس نے اٹھائی ہے؟ نہیں، آپ کے پیچھے بیٹھے ہوئے، ہاں جی جی، معقل بن یسار نے، کس نے قسم اٹھائی ہے؟ معقل بن یسار نے قسم اٹھائی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آسمان سے وہی نازل ہوئی وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ، کہ جب طلاق ہو جائے، میاں بیوی دوبارہ آپس میں نکاح کرنا چاہیں تو لڑکی کے ولی کو چاہیے، لڑکی کے باپ کو چاہیے، لڑکی کے بڑے بھائی کو چاہیے کہ اس لڑکی کا نکاح اسی لڑکے سے دوبارہ کر دے، روکنا نہیں چاہیے۔ معقل بن یسار جو اس معاملے کو غیرت کا مسئلہ بنا چکے تھے، عزت کا مسئلہ بنا چکے تھے، قسم اٹھا چکے تھے، کہتے ہیں میں نے اللہ کا فرمان سن لیا، سمعا لربی وطاعتا لربی، اپنے رب کے فرمان کو سن بھی لیا اور ماننے کا اعلان کرتا ہوں۔ اسے کہتے ہیں حساب۔ اللہ کے رسول کا حکم آ جائے پھر غیرت کی طرف نہیں دیکھتے، پھر عزت کی طرف نہیں دیکھتے، پھر برادری کی طرف نہیں دیکھتے، پھر معاشرے میں رکھ رکھاؤ کی طرف نہیں دیکھتے، پھر اللہ کے رسول کی بات ماننے کا اعلان کر دیتے۔